السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے والے دن سفید سوٹ پہنا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دیا کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور سفید سوٹ پہن کے جمعے والے دن مسجد میں آیا کریں، یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور چھٹا ادب جس کو اختیار کرنے سے ہم حقیقی معنوں میں جمعے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ بنا سکتے ہیں اس جمعے کو، وہ ادب ہے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ مگر عذر کی صورت میں آپ اس سنت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا عذر ہے، عمر زیادہ ہے، پیدل نہیں چلا جا سکتا، تو وہ گاڑی پہ جا سکتا ہے، لیکن پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیا اور غسل کروایا، غسل کیا اور کروایا، اس کے دو مفہوم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اپنے بچوں کو غسل کروایا، ان کو تیار کیا، نہلا کے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے گیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خود بھی غسل کیا، بیوی کو بھی غسل کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوی کے ساتھ اکٹھے غسل کرنا بھی ثابت ہے، اور دوسرا کنایا بھی اس سے مراد ہے کہ جمعرات کی شب کو خاوند نے بیوی کے حقوق ادا کیے، اور جمعے والے دن وہ دونوں غسل کر کے مسجد میں گئے اور جمعہ ادا کیا انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطْوَةٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خود بھی گیا، اپنے بچوں کو بھی پیدل لے کے گیا۔ اس روایت میں پیدل چلنے کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ یہ پیدل چل کے جا رہا ہے، اور اس کے ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایک سال کے روزوں کا ثواب لکھ رہے ہیں، ایک قدم کے بدلے، اور ایک سال کے قیام کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب دے رہے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فضیلت اسی قید کے ساتھ لکھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے آداب اپناتے جائیں گے اور جتنی سنتوں کو فالو کرتے جائیں گے، اتنا عمل کا ثواب زیادہ ملتا جائے گا۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے، اعمال کی یہاں گنتی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ دین اسلام کا یہ سنہری اصول ہے کہ یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی کہ کس نے کتنے جمعے پڑھے ہیں، جی 100 جمعہ پڑھا ہے، 1000 پڑھا ہے۔ یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے، کسی کے 100 جمعوں سے کسی کا ایک جمعہ اوپر ہو جائے گا، اور یہ روایات سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے کا حساب لایا جائے گا، حدیث بطاقہ، اہل علم جانتے ہیں، بڑی معروف روایت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کا کیس آئے گا قیامت والے دن، اور اس کے گناہوں والے رجسٹرڈ رکھے جائیں گے، تو گناہوں والا پلڑا ترازو کا وہ زمین کو لگ جائے گا، اور نیکیوں والا پلڑا آسمان کو لگ جائے گا۔ پتہ نہیں کتنا بڑا ترازو ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے کی نیکی کوئی نہیں ملی؟ وہ کہیں گے اللہ جی کچھ نہیں ملا، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کہیں گے لا کے رکھو تو صحیح۔ جب اس ٹکڑے کو، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو عربی زبان میں، جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ یا ATM کارڈ ہوتا ہے، حدیث بطاقہ، بطاقے کے الفاظ آئے اس حدیث میں۔ جب یہ کارڈ لا الہ الا اللہ والا لا کے رکھا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں والا پلڑا زمین کو لگ جائے گا، گناہوں والا آسمان تک پہنچے گا۔ یہ قبولیت ہے۔ جب اللہ کسی عمل کو قبولیت دے دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کتنی بار کیا، بلکہ وہ ایک عمل بڑے بڑے گناہوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عمل سنت کے مطابق کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں، نیت
سنت، اخلاص، ان چیزوں کے حساب سے عمل کا وزن ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے جمعے کی 7ویں سنت التبکیر الی المسجد، جلدی جانا۔ اس میں مسئلہ ہے ہمارا، اس میں ہماری جان جاتی ہے، حالانکہ یہ سب سے آسان کام ہے کہ 15 منٹ پہلے چلے جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، سب سے آسان کام ہے۔ ہم سارے کام پورے کر لیتے ہیں، سفید سوٹ بھی پہن لیتے ہیں، مسواک بھی، خوشبو بھی اچھی سے اچھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بات رہ جاتی ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل جنابت کیا، غسل جنابت یعنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے بعد اگلے دن غسل کیا، ثم راح، پھر یہ مسجد میں گیا، فکأنما قرب بدنا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس نے گائے کی قربانی کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جس نے تیسری گھڑی میں قربانی کی، فکأنما قرب کبشا اقرن، گویا اس نے مینڈے کی، دمبے کی قربانی کی ہے۔ اور فرمایا جو چوتھی گھڑی میں گیا، گویا اس نے مرغی کی قربانی کی ہے، اور مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، صدقہ کیا۔ اور جو 5ویں گھڑی میں گیا، فرمایا گویا اس نے انڈا صدقے میں دیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام نکل آتا ہے اور آ کے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے دروازوں سے اٹھ کے اپنے رجسٹر سمیٹ کے سنبھال کے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے اس کا ذکر اذکار سنتے، اس کی نصیحت سنتے۔ اس کے بعد نام درج نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، جمعے کے اندر آپ کا نام اس کے بعد درج نہیں ہوتا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، اس کے بعد کرامن کاتبین ہی لکھیں گے، وہ آپ کا جمعہ لکھ دیں، وہ آپ کی نماز لکھ دیں، اللہ اعلم۔ لیکن اگر یہ ثواب لینا ہے تو حضرت صاحب کیا ہمیں ان روایات پر یقین ہے؟ اگر عید کے موقع پہ ہمارے پاس پیسے ہوں دمبا ذبح کرنے کے، اور کوئی آفر لگی ہو کہ دمبے کے پیسے لے کے آئیں اور قربانی بڑی لے جائیں، دمبا دے جائیں اور گائے لے جائیں، دمبا دے جائیں اور اونٹ لے جائیں، ہمیں پورا دن بھی لائن میں لگنا پڑے، ہم لائن میں لگ کے لیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے یقین میں کچھ نہ کچھ کمی ہے جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اتنا فرق ہے اجر میں تو حضرت صاحب ہم جلدی پہنچے ہوتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے اور تابعین میں سے اور محدثین میں سے اور دور حاضر کے علماء تک مدینہ میں یہ سنت جاری ہے کہ لوگ فجر کی نماز جا کے جمعے والے دن جماعت کے ساتھ پڑھتے اور جمعہ پڑھ کے واپس مسجد نبی سے نہیں، آج تک بھی ایسی یہ سنت مسجد نبی میں جاری ہے۔ اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں، اور وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء میں سے کچھ ایسے خوش نصیبوں کو ہم جانتے ہیں جو تہجد جا کے جمعے والے دن مسجد نبی میں ادا کرتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہ ہم پہلی فرصت میں اپنا نام لکھیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے، لیکن کم از کم اذان سے پہلے پہنچ جائیں۔ اور اسی لیے دوسری اذان کی سنت جاری کروائی گئی تھی نا کہ آپ لوگ اذان سے پہلے پہنچ جائیں، نام لکھوا لیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج تیسری اذان جاری کروانے کی ضرورت ہے، یا کم از کم ڈنڈا جاری کروانے کی ضرورت ہے کہ دکانوں پر حکومت کی طرف سے بندے چکر لگائیں اور زبردستی دکانیں بند کروا کے مسجدوں میں بھیجیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اور اس کے بعد 8واں ادب کہ فجر کی نماز میں، جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھی جائے، یہ 2 سورت۔ ان کے علاوہ کبھی کبھی اس سنت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کبھی کبھار کوئی اور سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سورت کو کسی نماز کے لیے ہمیشہ کے لیے خاص کرنے سے منع کیا کہ کوئی سورت آپ نماز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاص کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس کو توڑا جا سکتا ہے، کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ 9واں ادب
کہ جمعے کی نماز کے اندر سورۃ الجمعہ، منافقون یا سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، ان چاروں میں سے کوئی 2 صورتیں پڑھی جائیں، یا ان کے علاوہ کبھی کبھار آپ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان دونوں سنتوں پر ہمارے ہاں عمل ہے، کیونکہ یہ مولویوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، عوام الناس کے ہاتھوں میں جلدی پہنچنا اور باقی کام اس میں سستیاں، اور گلے ہمیں مولویوں کے ساتھ کہ مولویوں کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی۔ جو چیز اللہ کے فضل سے ان اللہ کے بندوں کی سپرد ہے، کافی حد تک بہتری ہے اس میں۔ اور 10واں ادب کہ لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن بصر کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جاء رجل یتخطى رکاب الناس یوم الجمعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے اور ایک بندہ مسجد سے داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے آنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا اسے دیکھ کہ ایک تو لیٹ آ رہے اور دوسرا لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر ہی رک جاؤ، کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے؟ فقد آذیت الناس، تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو جہاں پہ جگہ مل جائے، پہلے پہنچنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے پہلی صفوں میں بیٹھا کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت کا آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو سوائے قرآن اندازی کرنے کی، یعنی مقابلہ اتنا سخت ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں حصہ لو، اتنا نیکی کا کام۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں سے یہ ایک طریقہ ہے، آپ بسا اوقات کسی کے نیکی کو اپریشیٹ کرتے سب کے سامنے، اس کا مقصد پیچھے والوں کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو رغبت دلانا ہوتا کہ اگلی بار سے آپ بھی کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے کہ آج روزہ کس کا ہے؟ جس نے آج روزہ رکھا اس کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے رکھا اللہ کے رسول۔ فرمایا جس نے آج صدقہ کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضرت جی میں نے کیا۔ جتنے سوال کیے سب سوالوں پہ حضرت ابوبکر پورے اترے اور جنت کی بشارتیں لی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں سے طریقہ ہے کسی عمل کو اپریشیٹ کرنا۔ تو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ راضی ہے ان بندوں پر یقیناً جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو مبارک چہرے ادھر نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی عمروں میں اللہ برکت ڈالے، آپ جیسے بزرگوں کے ساتھ مسجدوں میں رونق ہوتی ہے۔ اور ایک ایک بزرگ جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے تکبیر اولیٰ سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے، ان کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کی زینت اور مسجد کی رونق ہے۔ اور اللہ رب العزت پیچھے رہنے والے ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور یہ بھی توفیق ہے، آج کل جہاں تک بات پہنچ چکی ہے، بڑے ایسے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پھر بھی آپ پر احسان کیا کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، اگلے جمعے سے آگے بڑھ کے ہیں، پہلے آئیں، خطیب کے آنے سے پہلے ہیں، 10-15 منٹ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ ہماری گارنٹی۔ ہمیں آپ کے ایک ایک منٹ کی قدر ہے، ہم تیاری کر کے آئیں گے کہ آپ کے پلے کوئی چیز ڈال کے جائیں، لیکن آپ کا کام ہے جلدی آنا، آپ نہ بور ہوں گے نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، علم کے اعتبار سے بھی اور نیکی کے اعتبار سے بھی ہم پوری گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11واں جو ادب وہ ہمیں بتایا کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھو۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کی ان مجلسوں کو حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جگہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے رہ جائے گا وہ اتنا جنت سے پیچھے رہ جائے گا۔ جتنے امام کے قریب ہو کے بیٹھو گے، خطیب کے قریب ہو کے بیٹھو گے، اتنا جلدی نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور 12ویں سنت کہ تحیۃ المسجد 2 رکعات پڑھا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے اور امام خطیب خطبہ دے رہا ہو، فرمایا فلیصلی رکعتین، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ امام صاحب کے آنے سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اگر دوران خطبہ بھی آ جائیں تو 2 رکعت ادا کیا کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں سے ایک بندے کو اٹھا دیا تھا کہ اللہ کے بندے اٹھ 2 رکعتیں پڑھ پہلے،
پھر بیٹھ. تو اس میں خطیب کی کوئی بے عزتی نہیں ہے, کوئی یہ جمعے کے آداب کے منافی نہیں ہے, اور اللہ کے فضل سے بڑے وسیع ہیں ہم کھلے دل سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں. ہم اس میں اپنی کوئی بے عزتی نہیں سمجھتے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھا کریں. اور 13ویں سنت کہ جمعے والے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاہ ایاہ. فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اسے وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگتا ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبولیت کا یہ انداز بیان کرتے. قبولیت کے کئی انداز ہیں, بس اوقات اجر مل جاتا ہے, کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے, بعد میں کوئی چیز مل جاتی ہے, لیکن قبولیت کا یہ انداز کہ جو مانگا ہے وہی مل جانا یہ بہت کم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن یہ گھڑی بیان کی کہ جمعے والے دن ایسی ایک گھڑی ہے. یہاں پر علماء کی بڑی تفصیلی بحوث ہیں, اور تفصیلی بحوث کے بعد اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک ہے, جو جمہور کا موقف کہ عصر کے بعد جمعے والے دن مسجد میں بیٹھیں. اگر نہیں مسجد میں بیٹھ سکتے, دکان پر بیٹھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں, اور جو دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ قبول کرتا ہے. البتہ بعض علماء کے ہاں یہ دوران خطبہ بھی گھڑی کہ دوران خطبہ, بہرحال آپ ہر طرح کے وقت کو غنیمت جانیں. دوران جمعہ بھی دعائیں مانگتے رہیں, جب خطیب کوئی دعا مانگے آمین کہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ دعائیں مانگا کرتے تھے. جنت کی بات آئے اللہ سے سوال کریں, جہنم کی بات آئے اللہ سے پناہ مانگیں. اگر دوران خطبہ بھی وہ گھڑی ہے تو یقیناً ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اور 14واں ادب یہ ہے کہ صرف جمعے والے دن کا اسپیشل روزہ نہیں رکھنا, اس چیز کی ممانعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعد. سیپریٹ جمعے والے دن کا روزہ نہیں رکھنا, یا اس سے پہلا بعد میں روزہ ملا کے رکھ سکتے ہیں. صرف جمعے والے دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے, اس کے پہلے یا بعد میں کوئی روزہ رکھو. اور ایسے ہی جمعے والی رات کو قیام کے ساتھ خاص کرنا, یعنی جمعے رات کو, یہ ہے جمعے والی رات جو گزشتہ رات ہے, جو کل گزری ہے, اس کو قیام کے ساتھ خاص کرنا کہ شب جمعہ ہے آج قیام کیا جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی. جمعے والی رات کو قیام اللیل کے ساتھ خاص نہ کرو باقی رات. اگر روٹین کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اچھی بات ہے, وہ جمعے والے دن وہ بندہ جو روٹین کے ساتھ کرتا آ رہا ہے جمعے والی رات کو, جمعے رات کی شب کو زیادہ جاگ لے, گنجائش ہے. لیکن اسپیشل پورا ہفتہ سوئے رہنا اور جمعے رات کو, یعنی رات جو گزشتہ رات ہے, اصل میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ آج جو گزشتہ رات ہے وہ جمعے کی رات ہے, کیونکہ مغرب کے وقت دن کا آغاز ہو جاتا ہے اسلامی دن کا, تو اس لیے گزشتہ رات اس کو خاص نہیں کرنا. اور 16ویں بات کہ اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے بغیر عذر کے, اور کسی کو اٹھانا نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے پیچھے ہو جائیں, چاہے بچہ ہی ہو. یہ بات یاد رکھیں, بچوں کا بھی احترام کریں, بچوں کے بسا اوقات وہ دل مانوس رہنے دیا کریں مسجد کے ساتھ. اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو بچے متنفر ہو جاتے ہیں. اور 17واں ادب کہ اگر دوران جمعہ نیند یا اونگ کا غلبہ ہو تو اپنی جگہ سے اٹھ کے وضو کر لیں اور واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات, اپنے یہ خاص ایام ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ کے نبی نے گزارے ہیں اور جیسے گزارنے کا حق ہے.